بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60 سے 62۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل اس کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وجود کے دلائل اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے چند دلائل کا تذکرہ آیات زیر تفسیر میں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ کبھی اس کی زندگی میں دن ہے تو کبھی اس کی زندگی میں رات ہے۔ کبھی رات کے وقت اللہ رب العزت آرام کرنے کے لیے اس پر نیند کو طاری کر دیتا ہے، اور اس طرح نیند بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی ایک دلیل اور ایک بہت بڑی نشانی۔ کبھی ہم غور کریں یہ نیند کیا چیز ہے کہ جس وادی کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے اور اسے اس دنیا کی کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے تو انسان جاگ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں گویا کہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ موت کی ایک چھوٹی سی پکچر ہے کہ واقعی اسی طرح ایک دن انسان پہ موت بھی طاری ہو جائے گی اور اس کا رشتہ ناتا تعلق اس دنیا کی زندگی سے کٹ جائے اور وہ کسی اور دنیا کے اندر چلا جائے، اور پھر یہ نیند جب انسان کو آتی ہے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسان اس وقت فوت ہو جاتا ہے
اس کو موت آ جاتی ہے ایسا بھی نہیں ہے، اس کا دل بھی پمپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی کے تمام آرگنز، تمام اعضاء ورکنگ میں ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تقریباً تمام اعضاء کہہ لیں، اور پھر اس کے باوجود انسان کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے نیند کو اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پہ بیان اور یہ بتایا کہ جس وقت تمہیں نیند آتی ہے اس وقت بھی تم اللہ کے قبضے اور اس کے کنٹرول میں ہوتے، اور جب تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو تب بھی تم اللہ کے قبضے اور اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تمہیں موت آئے گی تب بھی، اور جب تم زندہ ہوتے ہو تب بھی، ہر حالت میں تم اللہ کے کنٹرول اور اس کے قبضے میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر کے اندر مزید تذکرہ کیا کہ تمہیں رات کو سلانے کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، دوبارہ اٹھا دیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر تمہیں سارا دن کام کاج کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، وہ موقع عطا فرماتا ہے۔ سورج کی شکل میں بہت بڑی وہ ایک لائٹ چلا دیتا ہے، روشنی کر دیتا ہے ہر طرف، کہ انسان اپنا معاش کے سلسلے میں کام کاج، باغ دور، محنت مزدوری کر لے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب سارا دن تم گشت کر رہے ہوتے ہو، کبھی ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی کاروبار، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہو، اس وقت بھی تم پورے میرے علم میں ہوتے، تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک اٹھنے والا قدم وہ میرے علم میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس موت کے بعد یہ جو چھوٹی موت ہے، یہ جو نیند کی شکل میں تمہیں روزانہ آتی ہے، یہ چھوٹی موت یا یہ موت کی بہن کہہ لیں نیند کو، یہ تمہیں آتی ہے تو پھر میں اس کے بعد تمہیں جگا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، اور یہ سلانا اور جگانا، یہ سلانا اور اٹھانا یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک تمہارا وقت مقررہ نہیں آ جاتا، جب تک تمہاری موت کا مقرر وقت نہیں آ جاتا، جب تک تمہاری مہلت ختم نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کسی کا 20 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 60 سال، کسی کا 100 سال، کسی کا اس سے بھی زیادہ، یہ سلانے والا جگانے والا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ بڑی اور اصل موت نہ آ جائے، اور پھر ایک دن وہ تمہیں پکا ہی سلا دیتا ہے اور تم موت کی آغوش میں چلے جاتے، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ ایک دن اٹھائے گا، اور وہ قیامت کا بڑا دن ہوگا۔ اس دن پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے یہ دن اور رات کو، اور نیند اور موت اور مہلت اور جگانا اور سلانا، ان ساری چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ بیان کیا ہے۔ بھلا بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ اور ہستی ہے جو تمہیں سلا سکے اور پھر سلانے کے بعد تمہیں جگا سکے؟ ایسا کسی کے بھی بس میں نہیں۔ اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو ان میں سے کسی کے اختیار میں یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلا سکے، یا کسی سوئے ہوئے کو اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جگا سکے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو سوئے ہوئے ہی سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتے کبھی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ جگانا نہیں چاہا تو وہ نہیں اٹھ سکتے۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید پھر اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بندوبست کیا، فرشتے تمہاری حفاظت کرتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ اور وہ، الَّذِي جو، ملا کے ترجمہ کریں گے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو، یتوفا قبض کر لیتا ہے۔ یتوفا کا لفظ قرآن مجید کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا۔ بعض لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی بعض آیات سے یتوفا کا جو لفظ ہے، فوت ہونے کا لفظ ہے، اس سے سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے۔ سادہ آدمی ایک اس کے سامنے وہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ پاک کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تمہیں فوت کر دیا۔ تو یتوفا فوت کرنا، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کی ایک دلیل آیت زیر تفسیر ہے۔ دیکھیے اور کیجئے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو، یتوفا تم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو۔ تو کیا ہم ہر روز رات کو فوت ہوتے ہیں؟ توفا یا توفا کا معنی، فوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا لے جانا، اور قرآن مجید کے اندر یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو حقیقی موت ہے، جسے عرف میں ہم موت سمجھتے ہیں، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پاک جانوں کو، انسانوں کو، نفسوں کو فوت کر دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ اب وہ جو موت کے وقت فوت ہوتا ہے انسان، وہ حقیقی موت ہے۔ وہاں فوت کا معنی موت کے معنی میں ہے کہ انسان کی جان اللہ پاک نکال کے لے جاتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو مالک الموت ہے اس کے متعلق بھی یہی آتا ہے، یتوفاکم ملک الموت، اور تمہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فوت کرنے کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، اور ایک خاص فرشتہ ہے جس کے اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہوئی، اسے ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ اور اسی طرح ایک سے زیادہ فرشتے بھی موجود ہیں، ملک الموت کے علاوہ اور فرشتے بھی موجود ہیں جو انسان کو فوت کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں آیات زیر تفسیر میں بھی آئے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئی، یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ فوت کرنے کا ذکر اللہ پاک کے ساتھ بھی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ فوت کرتا ہے، اور فوت کرنے کا ذکر ملک الموت کے ساتھ بھی ہے قرآن مجید میں کہ ملک الموت فوت کرتا ہے، اور فوت کرنے کا تذکرہ دیگر کئی فرشتوں کے ساتھ بھی ہے قرآن مجید کہ وہ بھی فوت کرتے ہیں۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل حکم چونکہ فوت کرنے کا وہ اللہ پاک کا ہوتا ہے، اس لیے فوت کرنے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کر لی، اور اس کے بعد جو مین یہ وزارت ہے یا یہ ذمہ داری ہے روح قبض کرنے کی، وہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو دی، جس کا نام عوام الناس میں اسرائیل مشہور ہے۔ تو اگرچہ کسی قرآن مجید کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں تو اسرائیل کا لفظ ثابت نہیں ہے، بعض کمزور اور ضعیف قسم کے روایات کے اندر تذکرہ ہے، تو قرآن مجید اس فرشتے کو ملک الموت ہی کہتا ہے، موت کا فرشتہ، قرآن مجید نے نام نہیں بتایا۔
تو بہرحال مین ذمہ داری اس کی ہے، فیصلہ پیچھے اللہ پاک کا ہوتا ہے، اور اس فرشتے کے ساتھ اس کی پوری ٹیم بھی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ آگے اس کے کچھ ماتحت بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اس کام میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا فوت ہونے کے متعلق کہ یہ جو فوت ہونے کا لفظ ہے یہ قرآن مجید نے کئی معنوں میں استعمال کیا۔ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت جب اللہ پاک انسان کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یتوفا کا لفظ آیا، اور ہمارے ذہن میں یتوفا یا فوت ہونے کا صرف یہی معنی ہے، جبکہ قرآن مجید اور معنی بھی ہے۔ اب یہی آیت دیکھ لیجئے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ اب اس کا ترجمہ ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہاں مراد نیند ہے، اگر لفظی معنی کرنا ہے تو ہم کریں گے اور وہی ہے جو تمہیں قبض کر لیتا ہے۔ لفظی معنی تو ہوتا ہے قبض کر لینا، کسی چیز کو اٹھا کر پورے کا پورا لے جانا، تو یہ لغوی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں قبض کر لیتا ہے۔ اب وہ ایک خاص لمٹ تک اللہ پاک انسان کو قبض کرتا ہے ہر رات، اور ایک قبض اللہ کرے گا جب موت آئے، وہ اور طرح کا قبض ہوگا، اور یہ اور طرح کا قبض۔ دونوں کے لیے قرآن مجید نے ایک ہی لفظ استعمال، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے نا، وہاں بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبض کر کے لوگوں سے بچا کر، جو آپ کو پھانسی دینا چاہتے تھے، جو آپ کو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے، ان سے بچا کر اللہ پاک نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى، اور وہی ہے جو قبض کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں جو سلا دیتا ہے۔ مفہومی معنی تو یہی ہے، مرادی معنی اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے لغوی معنی، لغت اور زبان کے حساب سے اس کا معنی قبض کر لیتا ہے، اور ایک ہے مرادی معنی، مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں سلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ہے جو تمہیں قبض کر لیتا ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہی ہے جو تمہیں سلا دیتا ہے۔ باللیلی، بازر بھی کو، کا کی کو ساتھ پر، ضرورت کے مطابق بازر بھی کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، پریپوزیشن حرف جر، باللیل، رات کو۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو جرحتم، جو تم نے کمایا، ما کسبتم یا ما جاہتم ایک ہی معنی۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم نے کمایا، بی میں النہار، دن، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا۔ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی جو تم کماتے ہو، حلال طریقے سے کمائی کے حرام طریقے سے، نمازیں چھوڑ کے کمائی کہ نمازیں پڑھ کے، جھوٹ بول کے کمائی کہ سچ بول، دھوکہ فریب کر کے کمائی یا خیر خواہی کی بنیاد پہ کمائی، جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا۔ اس کا مطلب ہے رات کو بھی، رات کو جب وہ تمہیں ایک ایک انسان کا سونے کا ٹائم الگ الگ ہے نا، ہر ایک کو الگ الگ وقت پہ وہ قبض کرتا ہے، ایک ایک انسان کو وہ جانتا ہے، بلکہ ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے، اور دن کے وقت بھی وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ وہ دن کے وقت کیا کما رہا ہے، کہاں کہاں وقت گزار رہا ہے۔ ثم پھر یبعثو، وہ اٹھا دیتا ہے۔ پہلی بات دوبارہ، یہ درمیان میں ذکر آ گیا، بائی دی وے آ گیا ذکر دن کا،
ورنہ اصل بات چل رہی تھی رات کو سلانے کی. اب اس کے متعلق فرمایا ثم پھر یبعث وہ اٹھا دیتا ہے. بعثت بیس جو ہے زندہ اٹھانا دوبارہ مرنے کے بعد. ثم پھر یبعث وہ اٹھا دیتا ہے تم تمہیں فیہ اس میں. کس میں؟ النہار دن میں. یہ فیہ میں جو ہو ضمیر ہے نا یہ النہار کی طرف لوٹ رہے ہیں. ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے. رات کو قبض کر لیتا ہے اور دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے. اور اس سلانے اور اس جگانے کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے ایک دعا کے اندر بھی کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کے آداب سکھائے. ان میں ایک ادب یہ سکھایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پہ جائے تو اپنے کسی کپڑے وغیرہ کے پلو کے ساتھ اپنے بستر کو 3 دفعہ جاڑ لے. اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے اس بستر سے چلے جانے کے بعد سارا دن تو آدمی اس بستر پر ہی نہ رہتا, سارا دن تو وہ بستر خالی رہتا. چلے جانے کے بعد پتہ نہیں کس نے وہاں رات گزاری, کسی شیطان نے, کسی جن نے, کسی سانپ نے, کسی کیڑے مکوڑے نے. تو فرمایا کہ اسے نہیں پتا, لہذا وہ کپڑے کے ساتھ اپنے بستر کو اچھی طرح 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر جاڑ لے. بسم اللہ پڑھ کے جاڑنا بستر. بسم اللہ پڑھ کے لائٹیں بند کرنی ہے, بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے ہی آگرہ بند کرنی ہے, بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جاڑنا, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد بستر پر آگے اب یہ دعا پڑھو. دعا بڑی شاندار ہے. بسمی کا ربی وضعت جنبی, بسمی کا ربی تیرے نام کے ساتھ اے میرے پروردگار, وضعت جنبی, جنب جنوب اس کی جمع ہے پہلو, علی جنوبہم ویتفکرون آتا تو اپنے پہلوؤں پر بھی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے. تو فرمایا کہ پھر وہ یہ دعا پڑھے بسمی کا ربی وضعت جنبی, اے میرے پروردگار میں تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پر رکھتا ہوں. تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پر رکھتا ہوں. وابی کا ارفعہ, اور تیرے نام اور تیری توفیق کے ساتھ ہی میں اس بستر کو, اس پہلو کو اس بستر سے اٹھاؤں, اور تیرے نام اور تیری توفیق کے ساتھ ہی, تیری مدد کے ساتھ ہی, تیری مرضی کے ساتھ ہی میں صبح اس پہلو کو بستر سے اٹھاؤں گا. ورنہ اگر اللہ نہ چاہے گا تو نہیں اٹھا سکے گا انسان اپنے پہلو کو. ان امسکت نفسی, ان امسکت نفسی فرحمها, اے اللہ اگر تو نے رات کو جب میں نے سو جانا ہے نا, تو نے مجھے قبض کر لینا ہے نا, مجھے سلا دینا ہے, تو اے میرے رب اس کے بعد مجھے تو کوئی ہوش نہیں نہ ہونی. تجھے ہی پتا ہے پھر اگر تو نے میری روح کو روک لیا, واپس نہ میرے جسم میں لوٹایا, تو میری تجھ سے یہ التجا ہے فرحمھا, تو پھر میری اس روح پر رحم فرمانا. تیرے پاس چلی جائے گی نا تو پھر میری اس روح پر رحم فرما دیں. اللہ اکبر. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا, اور اگر تو نے اس میری روح کو جسے تو نے قبض کیا تھا نیند کے وقت, وہ جس حد تک بھی قبض کیا تھا وہ تجھے ہی پتا ہے, تو اگر تو اس روح کو واپس چھوڑ دے صبح,
واپس میرے جسم میں لوٹا دے اور مجھے اپنا پہلو بستر سے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر کیا کرنا؟ فاحفظھا، تو پھر تو حفاظت کرنا اس کی، فاحفظھا بما تحفظ به عبادۃ الصالحین، تو پھر تو اس روح جسے تو لوٹا دے گا نا، اور پھر میں اس کو لے کر سارا دن باغوں دوڑوں گا، سڑکوں پہ، بازاروں میں، گاڑیوں پہ، تو پھر یا اللہ تو اس روح کی ویسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی، اور جس جس چیز کے ذریعے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ویسے ہی شیاطین سے اور آفات سے، مصائب سے، تکلیفوں سے، حادثات سے تو اس کی حفاظت کرتا۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے، یعنی دن میں، لی تاکہ، کیوں دوبارہ اٹھا دیتا روزانہ نہیں، لی تاکہ یقضا، پوری کی جائے، آجال مسمى مقرر، تاکہ وہ جو تمہاری زندگی کی مہلت ہے نا، وہ جتنے سال بھی اس میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری کی جا سکے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ جاگنے اٹھنے کا نام ہی زندگی، یہ صبح و شام کا نام ہی زندگی۔ تو اس مہلت کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور کچھ بنا لینا چاہیے اپنے لیے، کچھ جمع کر لینا چاہیے۔ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعو، لوٹنا ہے تم تمہارا، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ وہ مدت بہت پوری ہو جائے گی نا جب زندگی کی مہلت کی، تو پھر موت کے ساتھ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، عالم برزخ شروع ہو جائے گا قبر میں۔ ثم پھر یونبئ، وہ بتائے گا، کم تمہیں، ہلکا پھلکا حساب و کتاب قبر میں شروع ہو جائے گا، ہلکا پھلکا سلسلہ قبر میں شروع ہو جائے گا، لیکن پھر بڑا حساب و کتاب، بڑا حساب و کتاب اور بڑی عدالت جو لگے گی، وہ جب سارے لوگ مر کے آ جائیں گے تو پھر اللہ پاک سب کو اٹھا کے پھر بڑا حساب و کتاب ہوگا، بڑی عدالت لگے گی۔ ثم پھر یونبئ، وہ بتائے گا کم تمہیں، بازر بھی کے متعلق، ما جو تم تھے تم تعملون، کیا کرتے، ثم یونبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بتائے، ہم خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں۔ کہتے ہیں نا کہ حاسبو قبل ان تحاسبوا، کہتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے یا خوب غالب ہے، فوق، اوپر، عبادی ہی، اپنے بندوں، فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک کہ اس سے ملتے جلتے اور بھی اوصاف ہیں، عزیز، اس کا معنی بھی ہم غالب کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سے ملتا جلتا لفظ قادر ہے، قدرت رکھنے والا، لیکن القاہر اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہے، اور بعض اہل علم نے القاہر کا القادر سے فرق یہ بیان کیا ہے کہ القادر کا معنی ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، اور القاہر فوق عبادہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود جو چاہے کر سکتا ہے، اور تمہیں اپنی مرضی کی مراد پوری کرنے سے جب چاہے روک بھی سکتا ہے۔
یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اس سے اس بات کی تردید تو نہیں ہوتی کہ تمہیں وہ جو چاہے جس چیز سے چاہے روک بھی سکتا ہے۔ تو القاہر کا لفظ جو ہے نا یہ زیادہ وسعت والا ہے، اور جب چاہے کسی کو اقتدار کی کرسی سے پکڑ کے نیچے اتار دو۔ اب انسان کے بس کے اندر بہت سی چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، دور جانے کی کیا ضرورت؟ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے آپ کو اگر جگا کے رکھنا چاہیں تو سب لوگ اپنے آپ کو جگا کے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے بسی وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ترسلو تو بھیجتا ہے، ارسلو نرسلو، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حافظتاً کئی محافظ، وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے۔ فرشتوں کی اللہ پاک نے کئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کئی قسم کے فرشتے۔ کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بہت سے حادثات سے وہ فرشتے ہمیں بچاتے ہیں۔ جب اللہ پاک کو منظور نہیں ہوتا کسی کو بچانا تو پھر وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے، پھر انسان سے حادثہ پیش آ جاتا۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی مقامات میں اس کا تذکرہ ہے، جیسے سورۃ الرعد کے اندر تذکرہ ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور انسان کے آگے پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، یحفظون من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے برے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک ایک بات تمہاری وہ ریکارڈ کر رہے۔ سورۃ الانفطار۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتے اترتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، انسانوں پہ اترتے ہیں، اور وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں، تو دو وقت ہیں بلکہ جن میں ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، کراسنگ پڑتی ہے۔ مثلا عصر کے وقت کچھ فرشتے آ رہے ہیں رات کی ڈیوٹی والے، اور صبح کی ڈیوٹی والے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت دو وقت ان کی کراسنگ پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب جو فرشتہ فجر وقت آیا تھا، یا جو فرشتے فجر وقت آئے تھے انسانوں کی حفاظت کے لیے، وہ ساتھ انسانوں کے اعمال کی رپورٹ بھی لے کر جاتے۔ فجر وقت آئے تھے اور پھر عصر وقت گئے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے فلاں بندے کے پاس سے آئے ہو، میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، یا فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے نا تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا، اور جب ہم عصر کے وقت دوسرے فرشتوں کو اس ڈیوٹی پہ چھوڑ کے آئے ہیں نا، اس وقت بھی تیرا بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا۔ کتنی ضروری ہیں یہ دو نمازیں، ان کی خاص اہمیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے کہیں کہ یا اللہ جب ہم آئے تھے سویا ہوا تھا، اور جب ہم اس کے پاس گئے تھے فجر وقت سویا ہوا تھا، اور جب ہم عصر وقت گئے تھے واپس آئے تھے اس وقت گدھے کی طرح بھاگ رہا تھا دنیا کمانے کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ جان بھی قبض کرنے کی ان کی ڈیوٹی ہے، جس طرح کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر بھیجتا ہے کئی محافظ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے، احدہ ایک کو، تم میں سے، الموت موت، توفت ہو تو
وہ قبض کر لیتے ہیں اسے، توفتہ قبض کر لیتے ہیں اسے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے رسول۔ اگرچہ انسانوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی کرنے والا۔ فرمایا کہ توفتہ رسولنا، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں۔ موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہی فرشتے جو حفاظت کرنے والے ہیں پھر ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، یا اور فرشتے ہوتے ہیں جو یہ کام کر لیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بات کرنے والے، یہ آگے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ وَهُمْ، اور وہ یعنی فرشتے جتنے بھی قسم کے ہیں، جتنی بھی ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، وَهُمْ، اور وہ لا يفرطون، کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے لگائے ہوئے جو فرائض ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں نا جان قبض کرنے کے لیے، اور وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثم پھر ردو، وہ لوٹائے جائیں گے، وہ جن کی روحیں قبض کر کے فرشتے لے گئے تھے نا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو ان کا مولا ہے، جو ان کا کارساز ہے، جو ان کا مددگار ہے، جو ان کا اصل مولا و مددگار ہے، الحق کی، سچا، جو ان کا سچا مالک ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا کارساز ہے، جو ان کا سچا معبود ہے، جو ان کا سچا مالک ہے۔ الا، سن لو، لہ الحکم، لہو، اسی کا ہے، الحکم، حکم، سن لو، اس کائنات کے اندر حکم اسی کا چلتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، اسرع، زیادہ جلد، الحاسبین، حساب لینے والوں میں سے، اور وہ سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ جب چاہے کسی کا حساب لے سکتا ہے، کسی کی ڈوری کھینچ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت ہے کہ وہ کسی کو مہلت دے دے، کتنی دے دے، کب تک دے دے، یہ اس کے اختیار میں ہے اور اس کے علم میں ہے۔ تو بالآخر لوٹنا ہم نے اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہمیں اس لوٹنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وجود اور اپنی توحید کے دلائل پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غور و فکر کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس سونے جاگنے کی مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔